We welcome you all in our YouTube channel JK Service XYZ. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, वेदर JKSSB और JK पब्लिक सर्विस कमीशन और JKSI। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहला लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप पहला लेक्चर जो हमने पढ़ाया है वो देख सकते हो। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम आपको पढ़ाएंगे इकोसिस्टम के बारे में। जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये टॉपिक होगा, इसमें जो भी MCQ बनता है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, इकोसिस्टम ये एक ओपन सिस्टम होता है। लाइक ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम इज़ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, बोथ, नन। तो इसका जो राइट आंसर है ओपन सिस्टम है। क्यों है ओपन सिस्टम वो भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आपको एक टर्म और याद रखनी, जो इकोसिस्टम है इसके बहुत सारे नाम्स अलग अलग हैं। लाइक कि बायो जियो सिनोसिस भी इसे कहते हैं, जियो बायो सिनोसिस भी कहते हैं, माइक्रोइज्म भी इकोसिस्टम को कहते हैं, इकोइज्म भी इकोसिस्टम को कहते हैं, बायोसिस्टम भी इकोसिस्टम को कहते हैं। तो ये 5-6 जो टर्म्स है ये आपको याद रखने हैं कि हम इकोसिस्टम को इन टर्म्स से भी जान सकते हैं। हम बायोसिनोसिस, जियोबायोसिनोसिस, माइक्रोइज्म, इकोइज्म, बायोसिस्टम, इकोसिस्टम को कहते हैं। तो सबसे और दूसरी बात, ये ओपन सिस्टम है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये डेफिनेशन AG टेनिसले ने दी है 1935 में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इकोसिस्टम की जो टर्म है ये भी किसने दी है, AG टेनिसले ने 1935। ये MCQ बनता है इस पे। तो इसने इकोसिस्टम को डिफाइन किया, कहा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो बनता है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो बनता है इंटीग्रेशन, इंटरेक्शन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बायोटिक और एबायोटिक, जब बायोटिक और एबायोटिक के बीच इंटरेक्शन होती है तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। तो ये एक सिस्टम होता है जो बनता है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फर्दर पढ़ते हैं अब। तो हम इकोसिस्टम को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा हुआ बायोटिक। एबायोटिक आपको पता है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसमें नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, लाइक कि रेनफॉल, टेम्परेचर, एनर्जी, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा। तो उसके बाद एक टर्म आती है होलोसिनोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये याद रखनी है। होलोसिनोसिस, ये रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड होलोसिनोसिस। ये भी आपको याद ही रखना है कि वो एग्जामिनर वहाँ पे पूछ सकता है कि व्हाट इज द कॉल्ड द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड नॉन एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इकोसिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, होलोसिनोसिस। फर्दर अगर हम ये हुए एबायोटिक, अब हम बायोटिक पढ़ते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स आपको पता है इसमें 3 आते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड लास्ट में डिकम्पोजर्स। तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रोड्यूसर पढ़ते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको हम ट्रांसड्यूसर्स या हम इन्हें कन्वर्टर्स भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये 3 टर्म्स। तो जो भी दुनिया में जो भी ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स वो ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट जो अपना फूड क्या खुद प्रिपेयर करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि इसमें कुछ कीमियो ऑटोट्रॉफ्स होता है आते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स भी आते हैं।
تو کیمیو یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ جو یہاں پہ جو آئرن بیکٹیریا لائک آئرن بیکٹیریا یا سلفر بیکٹیریا یا نائٹریفائنگ بیکٹیریا، یہ 3 بیکٹیریا کیا ہے؟ کیمو آٹوٹراف۔ اس کے بعد فائٹو پلیکٹنز آتے ہیں لائک الگی۔ الگی ایک میجر آٹوٹراف ہے ان دی ایکویٹک ایکو سسٹم، یہ بھی امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اگر ہم ٹیرسٹریل ایکو سسٹم کی بات کریں گے، جو ٹیرسٹریل ایکو سسٹم ہوتا ہے اس میں جو مین پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ ہربیشیس پلانٹس اور ووڈی پلانٹس ہوتے ہیں۔ تو آئی ہوپ یہ کلیئر ہوا ہوگا آپ کو، یہ پروڈیوسر ہوا۔ اب ہم آتے ہیں کنزیومرز پہ۔ کنزیومرز کا جو دوسرا نام ہے دیٹ از ہیٹیروٹراپس، یا ہم انہیں فیگوٹراپس بھی کہتے ہیں۔ ہیٹیروٹراپس وہ آرگنزم ہوتے ہیں جو ڈپینڈ کس پہ ہوتے ہیں؟ پروڈیوسرز پہ، لائک وہی اینیملز، لیونگ بینگز، ہیومن بینگز۔ تو جو بھی ہیٹیروٹراف ایک ایکو سسٹم میں ہوتا ہے انہیں ہم کنزیومرز کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹلی یا اور انڈائریکٹلی ڈپینڈ ہوتے ہیں کن پہ؟ پروڈیوسرز پہ فار دیئر فوڈ۔ فردر اگر ہم دیکھیں گے، ہم کنزیومرز کو فردر کلاسیفائی کرتے ہیں مائکرو کنزیومرز اور مائکرو کنزیومرز۔ تو جو مائکرو کنزیومرز ہوتے ہیں ان کا جو دوسرا نام ہے دیٹ از ہولوزول بھی انہیں کہتے ہیں، یا انہیں فیگوٹراپس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے آرگنزم ہوتے ہیں جو اپنا فوڈ ڈائجسٹ کرتے ہیں انسائڈ دی باڈی کے اندر، جو اپنا غذا کو ڈائجسٹ کرتے ہیں انہیں ہم فیگوٹراپس کہتے ہیں۔ ان مائکرو کنزیومرز یا فیگوٹراپس یا ہولوزول کو ہم فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 کیٹیگریز میں: پرائمری کنزیومر، سیکنڈری کنزیومر، ٹرشری کنزیومر، اور کاٹنری بھی کنزیومر ہوتا ہے کبھی کبھی۔ پرائمری کنزیومرز وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی ڈپینڈ ہوتے ہیں پلانٹس پہ، لائک ہربیورز، ڈیئر، مائس، ریٹ یا گراس ہوپر۔ سیکنڈری کنزیومرز وہ ہوتے ہیں جو ڈپینڈ ہوتے ہیں کن پہ؟ پرائمری کنزیومرز پہ۔ ٹرشری کن پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں؟ سیکنڈری پہ۔ اور کاٹنری ایک ایسی ٹراپک لیول ہوتی ہے یہاں پہ یہ ڈپینڈ ہوتا ہے کس پہ؟ یہ فائنل کنزیومرز ہوتے ہیں، یہ دے کل بٹ آر ناٹ کلڈ، یہ مارتے ہیں باقی جانوروں کو لیکن انہیں کوئی نہیں مارتا۔ اوکے، آئی ہوپ یہاں تک آپ کو کلیئر ہوگا۔ تو اومنیورس کے کون ہوتے ہیں؟ اومنیورس وہ ہوتے ہیں جو پلانٹس اور اینیملز دونوں کو کھائے۔ سکیونجرز کیا ہوتے ہیں؟ جو کنزیوم کرتے کیا کرتے ہیں؟ ڈیڈ آرگنزم کو۔ ڈیٹریورس آپ کو پتہ ہے، ارتھ ورمز۔ تو یہ ہوا مائکرو کنزیومر۔ اب ہم پڑھتے ہیں مائکرو کنزیومرز۔ مائکرو کنزیومرز کا دوسرا نام ڈیکمپوزرز بھی ہے، یا ریڈیوسر بھی ہم انہیں کہتے ہیں، ٹرانسفارمرز بھی کہتے ہیں، اوسموٹرافس بھی کہتے ہیں، یا سیپروٹرافس بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک تو آتا ہے مائکرو آرگنزمز، کون کون؟ بیکٹیریا پلس فنجی۔ دوسرا ڈیٹریورس آرگنزمز لائک کی ارتھ ورمز۔ تیسرا سم پیراسائٹس بھی آتا ہے اس میں۔ لاسٹ پہ پروٹوزوز، وہ بھی ڈیکمپوزرز میں آتے ہیں۔ تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو کلیئر ہوا ہوگا۔ تو یہ ایکو سسٹم کے کمپوننٹس تھے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹائپس آف ایکو سسٹم، لیکن اس سے پہلے ہمیں 4 ٹرم ضروری پڑھنی ہیں۔ چلیے ان کو آج ختم کرتے ہیں۔ لائک سب سے پہلی ٹرم ایکوفین۔ ایکوفین کیا ہوتا ہے؟ ایکوفین کا دوسرا نام ایکارڈس ہے۔ کیا ہے؟ ایکارڈس، یا ہم انہیں کہتے ہیں مارفولوجیکلی چینجڈ فارمز۔ لائک کہ اگر کوئی سپیشیز ہم ٹرانسپورٹ کرے، لائک کہ کوئی سپیشیز ایک انوائرمنٹ رہتی ہے، اس کو ہم ٹرانسفر کریں دوسری نیو انوائرمنٹ میں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے کچھ ریسپانس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ وہاں کہ وہ ڈیولپ کرتی ہے کہ اپنے اندر وہ ایبلٹیز، تاکہ وہ اس نیو انوائرمنٹ میں سروائیو کر سکے۔ لیکن یہ جو ڈفرینس ہوتی ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے،
یہ ٹیمپورل ویریشنز ہوتی ہے، تو اسے ہم ایکو فین کہتے ہیں۔ اب دوسری ٹرم ایکو ٹائپ۔ ایکو ٹائپ جب ہم نے کسی سپیشیز کو دوسری انوائرمنٹ میں ٹرانسفر کیا تو وہ اس انوائرمنٹ میں زیادہ دیر رہتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، مارفولوجیکل چینجز سٹارٹ ہونی ہوتی ہے، کس میں، اس سپیشیز میں۔ تو جب وہ بہت ساری ٹائم وہاں پر گزارتی ہیں تو وہ پرماننٹ سپیشیز بنتی ہے اس ہیبیٹیٹ کی، اس انوائرمنٹ کی، لیکن وہ جنرلی انفرٹائل ہوتے ہیں، لیکن جینیٹیکلی وہ آئیڈینٹیکل ہوتی ہیں۔ یہ ٹرم ٹوریسر نے سب سے پہلے دی ایکو ٹائپ۔ اب تیسری ٹرم ہم پڑھتے ہیں ایکوٹون۔ ایکوٹون یہ ایک ٹرانزیشن زون ہوتا ہے، اوور لیپنگ زون، لائک یہ کوئی یہاں پر ایک ایکو سسٹم ہے، اس کے ساتھ یہاں پر دوسرا ایکو سسٹم ہے، تو اس ایکو سسٹم میں سپیشیز ہے، اس ایکو سسٹم میں سپیشیز ہے، اور جو یہ جنکشن ہے اسے ہم ایکوٹون کہتے ہیں۔ یہ ٹرانزیشن زون ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اس سائڈ سے بھی سپیشیز ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس سائڈ سے بھی، تو کچھ کنفلکٹ ہو سکتا ہے، تو اس میں بہت سارے گریٹر نمبر آف سپیشیز اور ان کی ڈینسٹی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ایک کنسیپٹ آتا ہے ایج سپیشیز یا ایج افیکٹ ہم کہتے ہیں، لائک کہ یہ دو ایکو سسٹم ہیں، جس ایکو سسٹم میں سپیشیز زیادہ ہو، لائک یہ گراس لینڈ ایکو سسٹم، یہ ایکویٹک ایکو سسٹم فار ایگزامپل، تو گراس لینڈ میں جو ایک سپیشیز ہے وہ زیادہ ہے کس سے، ایکویٹک سے، تو اسے ہم ایج افیکٹ کہتے ہیں۔ اور جو آرگنزم، جو سپیشیز یہاں پہ اس ایکو سسٹم میں ڈومیننٹ ہے ٹیریسٹریل میں، تو اسے ہم ایج سپیشیز کہتے ہیں۔ کچھ فیچرز اگر ہم دیکھیں گے ایکوٹونز کی، تو وہ یہ لینئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نیرو بھی ہو سکتی ہے، یا بہت وائڈ بھی ہوتی ہیں، لاجیکل بھی ہو سکتی ہے، یا ریجنل بھی ہوتی ہے، لوکل بھی ہوتی ہے یا ریجنل بھی ہوتی ہے۔ تو اگر جب میں نے آپ کو بتایا یہ اوور لیپنگ زون ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی سپیشیز اس کی بھی ہوتی ہے، تو یہ پیرومیٹرز اب چینج ہوتے ہیں کہ لائک اگر اس پہ کچھ اثر پڑتا ہے، کسی انوائرمنٹ سے کچھ انویژن ہوتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس ایکو سسٹم میں بھی وہ اثر پڑتا ہے، تو اسی لیے ہم انہیں بیرومیٹر آف چینج بھی کہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا۔ اب تیسری چوتھی ٹرم آج کی لاسٹ، ایکولوجیکل نش۔ ایکولوجیکل نش کا معنی ہے کہ سٹیٹس، ایک آرگنزم کا سٹیٹس یا اس کی پوزیشن کیا ہے ایک کمیونٹی میں اور اس کے ایکو سسٹم میں، تو اسے ہم نش کہتے ہیں۔ نش ڈٹرمائنز دا پروفیشن، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، پروفیشن آف این آرگنزم۔ یہ ٹرم سب سے پہلے گرینل نے دی تھی۔ تو آپ کو بتانا ہے ہیبیٹیٹ کیا ڈٹرمائن کرتا ہے، لائک کہ نش ڈٹرمائن کرتا ہے پروفیشن، تو آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہیبیٹیٹ کیا ڈٹرمائن کرتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہاں تک کلیئر ہوا ہوگا آج۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، کل ہم ٹائپس آف ایکو سسٹم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور کمنٹ ضرور کریں کہ ہمیں بھی لگے کہ آپ کو سمجھ آیا ہے کیا نہیں۔ تو اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ میں لکھنا ہے، کہ ہم ٹرائی کریں گے کہ آپ کو رپلائی کریں، اور اگر ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔ تھینکس اینڈ بیسٹ وشز۔